السلام علیکم ناظرین، کرنٹ افیئر اسپیشل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان توصیف احمد خان۔ آج ہم بہت ہی اہم موضوعات اور حساس موضوعات پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا تو یہی ہے کہ کل ہمارے ہاں دہشت گردی ہوئی، اور دہشت گردی بھی ایسی ہمارے جوان اور افسران شہید ہوئے ہیں، اور اس پہ ہمارے دہشت گردی پہ ہم نے ان کے خلاف کیا اقدامات کیے ہیں، اور کدھر سے یہ لہر آ رہی ہے اور کیوں آ رہی ہے، ہم پہ یہ پریشر کیوں ہے، اس موضوع پر بات ہوگی۔ پھر ہم ایک اور طرح کی دہشت گردی بھی دیکھتے ہیں۔ جیسے ہی ہمارے جوان شہید ہوتے ہیں، شہید تو سانجے ہوتے ہیں، پوری قوم کے شہید ہوتے ہیں، وہ تو ہمارا فخر ہے، تو ایک عجیب سی کیمپین، ایک بڑی ہی مذموم کیمپین جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے شہداء کا مذاق اڑانے تک کی اب ہمت جو ہے وہ پیدا ہو چلی ہے۔ اس پر بات ہم کریں گے آج۔ اور تیسرا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے بلوچ، جو مسنگ پرسن کا ایک بلوچستان میں جو ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اس پر ہم بات کریں گے کہ بھی آخر یہ معاملہ ہے کیا، یہ اصل میں یہ پروپیگنڈا ہے یا اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے، اور کیا طاقتیں ہیں، کون سی طاقتیں ہیں جو اس کے پیچھے، اس سارے مذموم پروپیگنڈا کے پیچھے کار فرما ہے۔ ان تینوں موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہیں سینئر تجزیہ کار صحافی جناب آغا اقرار ہارون صاحب، اور ہمارے ساتھ سجاد انور صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں، سینئر صحافی دانشور، اور ہمارے ساتھ زوم پر موجود ہیں شازیہ انور چیمہ صاحبہ۔ تینوں صاحب کا بہت شکریہ۔ ہم اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں پہلے موضوع کا۔ سجاد صاحب، بڑا اندوناک حادثہ ہوا، ہمارے جوان اور افسران شہید ہوئے، اور یہ جب سے افغانستان میں حکومت جو ہے، افغان حکومت ایک نئی آئی ہے، تو ہمارے اوپر جو ہے پاکستان میں حملے جو ہے تقریباً 60% بڑھ گئے ہیں۔ کیا وجوہات ہیں، کیا معاملات آپ دیکھتے ہیں، یہ کیا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے؟ ہم نے بڑی مشکل سے یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی تھی، بڑی قربانیاں دی تھی۔ جی، یہ بہت ہی بدقسمت سینیریو ہے، خاص طور پہ یہ جو کل کا واقعہ ہوا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی جتنی بھی مذمت کی جا سکے کم ہے۔ ہمارے بہت ہونہار آفیسرز تھے جو اپنی اس حملے میں اس ملک کی حرمت پہ قربان ہوئے، اور یہ بہت بڑا سانحہ ہے پورے پاکستان میں۔ اس کے اوپر سوگ منایا گیا، جس طریقے سے ان کا فیونرل ہوا، پریزیڈنٹ، آرمی چیف اور سب لوگ وہاں پہ گئے، ان کے پیرنٹس سے ملاقات کی۔ تو اس کا جو بیک ڈراپ ہے، دیکھیں، یہ بہت ایک انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان نے تو پچھلے 30-40 سال سے اپنے برادر اسلامی ملک افغانستان کے ساتھ ہر طرح کی قربانی دی، اور ان لوگوں کو ایک میزبانی دی، اور آج بھی ان کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن میں نے دیکھا کہ ہم نے ہر دفعہ دھوکہ کھایا، خواہ وہ اس سے پہلے کا اور زمانہ ہو جب طالبان کی حکومت نہیں تھی، اور جب طالبان کی حکومت آئی ہمیں تو کچھ خاص فرق مطلب سمجھ نہیں آیا۔ اور اس میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو مخالف لابیز ہیں اور ہمارے جو دشمن ہیں، وہ افغانستان کو ہمیشہ ایک بیس کے طور پر استعمال کرتے رہے، وہ خواہ بلوچستان کے معاملات ہوں، خواہ وہ ہمارا جو بارڈر ہے، بارڈرنگ ایریا ہے، کہیں سے بھی کسی کو جہاں سے بھی موقع ملتا وہ کرتے، کوئی جانے تو نہیں دیتا۔ پاکستان نے تو اپنے طور پہ ایک بہت سنسیئرٹی کے ساتھ یہ جو افغان نئی گورنمنٹ ہے طالبان کی، ان کے ساتھ بات چیت کی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی بھیجا، اس سے پہلے ڈپلومیٹکلی ان سے بات ہوئی، ان کے کئی وزراء بھی پاکستان میں آئے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ ان کے ہاں اخلاص کی کمی ہے، وہ جو بات کرتے ہیں وہ بالکل غلط بات کرتے ہیں۔ یہ جو اس کی کوئی وجہ تو ہوگی، اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ جو ان کا ایڈیولوجیکل، ان کا کوئی ایجنڈا ہوگا، ان کا ایڈیولوجیکل ایک ٹی ٹی پی کے ساتھ ایک اشتراک ہے، ان کو وہ وہاں پہ اسی طرح سہارا دے رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جیسے ہم نے 80s میں 90s میں ان مجاہدین کو پاکستان نے سپورٹ کیا تھا، آج وہ پاکستان مخالف جو قوت ہے ٹی ٹی پی، اس کو اسی طرح وہ دودھ پلا رہے ہیں اور طاقت دے رہے ہیں۔ یہ بہت افسوسناک نہیں، یہ ہمارے احسان کا بدلہ ہے۔ ان کی جنگ آزادی میں ہم نے ان کا ساتھ دیا، اور پوری دنیا نے دیا، تو وہ تو ان کی جنگ آزادی تھی۔ یہ کون سی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ یہ تو ایک باقاعدہ دہشت گردی ہے، مسلمہ دہشت گردی ہے، دنیا کے ہر اصول اور قانون کے مطابق۔ یہ دیکھیں، یہی ایک پیچیدگی ہے جس کے ساتھ پاکستان کو نپٹنا ہے آنے والے دنوں میں۔ اس کے کئی پہلو ہیں۔
ایک تو سیدھی سی بات ہے ان کے ساتھ لڑنا پڑے گا, جو بھی ہماری زمین پہ آئے گا اس کا صفایا کرنا پڑے گا. اس کی قیمت پاکستان نے ضرب عضب میں بھی دی, اس سے پہلے بھی دہشت گردی کے خلاف جتنے آپریشنز ہوئے سوات سے لے کر اب تک, وہ پاکستان ایک قیمت دے رہا ہے. دوسرا ان کے ساتھ ایک ڈپلومیٹک راستہ بھی پاکستان کو استوار کرتے رہنا چاہیے, اور جیسے خاص طور پہ یونائٹڈ نیشن میں ہمارے خصوصی مندوب نے پچھلے دنوں یہ اٹھایا معاملہ کہ افغانستان کو فنڈ کون کر رہا ہے, یہ جو تنظیمیں ہیں اور جو پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہیں, اس کی انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی تحقیق کرنی چاہیے. آج پاکستان اس کی سزا بھگت رہا ہے, کل کو کوئی دوسرا ملک بھی بھگتے گا. جی سارے پھر یہ تو ان کا اگر ایجنڈا انٹرنیشنل ہے تو پھر تو وہ اس کے ساتھ, آپ کو پتہ ہے نا القاعدہ کے معاملے میں بھی اقوام متحدہ کی رپورٹ میں لکھا گیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی ریاست کا جو ریزالو ہے, ہم شازیہ انور چیمہ صاحبہ کو بھی گفتگو میں شامل کر لیں. شازیہ صاحبہ, یہ جو ٹی ٹی پی کا فینومینا ہے, بہت سارے لوگوں کو یہاں غلط فہمی رہی کہ بھی یہ شاید افغان طالبان سے مختلف کوئی انٹیٹی ہے, اور اب جو اقوام متحدہ کی رپورٹ آئی جس کا سجاد انور صاحب نے بھی ذکر کیا, اور پھر ہمارے مندوب نے بھی اقوام متحدہ میں اس پر جو ہے وہ اٹھائی بات کہ آخر یہ ٹی ٹی پی اور افغان طالبان کا فینومینا کیا ہے, ایجنڈا کیا ہے, کہ بھی وہ دوبارہ سے پراکسی جو ہے وہ ہم نے بڑی مشکل سے حل کیا اس مسئلے کو, ہمارا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے, کہ بھی وہ ادھر کیوں کرنا چاہتے ہیں اور ان کو کیوں سپورٹ ہے. سمگلنگ ہم نے رکوائی, یہ وجہ ہے, یا ہم نے اپنی ڈالر کی سمگلنگ رکوائی, یا افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا جو ابیوز ہو رہا تھا اس کو بند کیا, یہ معاملات ہیں؟ آپ کا کویسچن بہت اچھا ہے, بہت لیئرڈ بھی ہے. اس کا صرف ایک معاملہ نہیں ہے, اس کو صرف ایک تناظر میں کبھی بھی نہیں دیکھا جا سکتا. اگر ہمارے آڈینس اس کو نٹ شیل میں سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے علاقے کی جیو پالیٹکس کو سمجھنا پڑے گا. افغان طالبان ہو یا تحریک طالبان پاکستان ہو, ان سب کو اپنے تمام تر جو کچھ بھی یہ کرتے ہیں, جس قسم کی ان کی پریکٹسز اور ایکسرسائزز ہیں, آئیڈیالوجی اس کے پیچھے کوئی بھی ہے, سپرفیشل ہے, فیک ہے, یا ان کے اپنے ٹرمز میں وہ اس کے ساتھ بہت بہتر طریقے سے جڑے ہوئے ہیں, لیکن اس کے لیے فنڈز درکار ہوتے ہیں. اور اس جیو پولیٹیکل فینومینا میں جہاں سے بھی فنڈنگ آ رہی ہے اس کا ٹارگٹ پاکستان ہے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جنگ ہم پہ ہر طرف سے مسلط کی جا رہی ہے. ہم نے تحریک طالبان پاکستان جو ہیں ان کو پچھلی جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اس میں واپس بلا کر, ان کے وظیفے لگا کر, ان کی ریہیبلیٹیشن کا جو ایک بھونڈا طریقہ اختیار کیا, اس میں یہ ہوا کہ یہ جو ضرب عضب سے یہ جو نکالے جا چکے تھے ان کو دوبارہ سے سیف ہیون ملے, اور انہوں نے دوبارہ سے کنیکٹیویٹی اپنی شروع کر دی. جہاں تک سوال یہ ہے کہ طالبان جو ہے وہ ان کو کیوں سپورٹ کرتے ہیں, یہ سب جو میں تو طالبان جو افغان طالبان ہیں ان کو بھی آج بھی نان سٹیٹ ایکٹر سمجھتی ہوں. یہ تمام نان سٹیٹ ایکٹرز جو ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ وسائل درکار ہوتے ہیں, اور ان کو وسائل یا تو ہمیں سرحد پار سے یہاں پہ مل رہے ہیں, ہمارا جو ایک درینہ دشمن ہے ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, یا پھر اس پوری گرینڈ چیس گیم میں وہ لوگ جو چائنا اور ایران کو انسٹیبل کرنا چاہتے ہیں وایا پاکستان کے اندر انریسٹ کریٹ کر کے یہ وہاں سے فنڈنگ آ رہی ہے. اس کو ہم بہت سادہ اور آسان چیز نہیں سمجھ سکتے. ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں, وہ ہمارے سر کا تاج ہیں. گھر میں بیٹھی ہوئی مائیں اور بہنیں جو ہیں, ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب ایک جوان بچے کی لاش گھر پہ آتی ہے اور وہ بھی یونیفارم کے اندر, وہ بھی سٹار سٹڈڈ, وہ بھی فلی ڈیکوریٹڈ, تو اس ماں پہ کیا گزرتی ہے, اور اس کی باقی زندگی جو ہے وہ اس کا یونیفارم سنبھال کے رکھ لیتی ہے. لیکن ہم یہ قربانیاں اور کتنی دیتے چلے جائیں گے. ہمیں آج یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہم حالت جنگ میں ہیں, اور ہماری جنگ جو ہے وہ چمکھی ہے, اور وہ جنگ میں ہمارے ساتھ ایک ہی ان کا ٹارگٹ ہے ہمارے دشمنوں کا, کہ پاکستان کو پولیٹیکلی اور اکنامکلی انسٹیبل کیا جائے. اور پولیٹیکل اور اکنامک انسٹیبلٹی کیسے ہو سکتی ہے, آپ اس کے ملٹری کو انسٹیبل کر دیں, جو کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کی اکانومی, اس کے انٹرنل پالیٹکس, اس کی نیشنل سیکیورٹی کو سیف گارڈ کر رہی ہے. اور یہ جب بات آتی ہے تو اس پہ بہت سے فریکشن جو ہیں وہ سوسائٹی کے, وہ بہت یوٹوپین قسم کی باتیں کرتے ہیں, وہ بہت عجیب قسم کی ویسٹرن ڈیموکریٹک ڈیفینیشنز دیتے ہیں, لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ 21ویں صدی کی بات ہے, ہم کوئی اینٹیکوٹی کی بات نہیں کر رہے. یوکرین کے اندر آپ
1/3 यूक्रेन रशिया कब्जा कर चुका है, अपार्ट फ्रॉम के पूरे का पूरा ग्रेटर वेस्ट जो है उसको आर्सेनल मिलिट्री शाजिया आर्सेनल साहब, सप्लाई कर मैं रहा है। ऐड कर दूं एक क्वेश्चन। आपने ग्रैंड चेस बोर्ड की तो बात की, वो ज़ाहिर है ब्रेज़िन्स्की का मॉडल है, उस पर तो आपने बात की। इसमें हमें अपनी आवाम को और यहाँ पर जो सिंपथाइज़र मौजूद हैं, जो अजीब अजीब यहाँ पर जो है ना वो आर्गूमेंट करते हैं, तो उस बुनियाद पर हमें ये नहीं बताना चाहिए कि हम ये सिर्फ इस्लाम पसंदी के नाम पर जो लोगों की एक्सप्लॉयटेशन होती है, तो हमें वो खारजी जो मौजू है वो अपनी आवाम को रूशनास नहीं कराना चाहिए कि ये लोग किस कमाश के हैं असल में? उनके लिए सिर्फ एक ही बात काफी है, अगर मगरिब इतना ज्यादा हक और सच के साथ होता, जैसा कि वो यहाँ की एक पॉलिटिकल एंटिटी, एक पॉलिटिकल इंडिविजुअल के हक में होया हुआ है और पूरा वेस्ट उसको कवरेज दे रहा है और एक वावेला मचा हुआ है कि अगर वो पावर में नहीं आया तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, वो ये जरूर समझ लें हमारे सामईन कि वेस्ट अगर इतना हक और सच के साथ हो तो आज वो गजा के बच्चों का जेनोसाइड ना करवा रहा हो। जी, ऐसा कभी होता ही नहीं। वेस्ट के मीडिया पे सिर्फ वही चीज खबर बनती है जो उनके अपने ग्रेटर इंटरेस्ट में होती है। एक सर्टन इंडिविजुअल उनको पाकिस्तान में सिर्फ इसलिए चाहिए कि वो उनकी हर तरह की प्रॉक्सी के लिए यहाँ पे आमादा है, वो चाइना के साथ पंगा लेने के लिए आमादा है, वो ईरान के साथ हमें प्रॉक्सी बनाने के लिए आमादा है। उसकी बहुत बड़ी और बड़े पैमाने पर डील्स हो चुकी हुई हैं, जिसकी वजह से आपको पूरा वेस्टर्न मीडिया एक ही पैरटिंग करता, एक ही क्रोइंग करता हुआ नजर आता है, और वो ये है कि ये एक फर्द वाहिद अगर वापस आएगा तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, और अगर ये डेमोक्रेसी नहीं है तो ये अनरेस्ट और केओस है। और इस केओस को हम मटेरियलाइज करने के लिए खुद फंडिंग करके अनरेस्ट और केओस क्रिएट करवाएंगे। और ये जो जितनी शहादतें हैं, दुख इस बात का है कि ये सुपरफिशियली क्रिएट करवाई जाती हैं सिर्फ दुनिया को ये बताने के लिए कि देखिए अगर पाकिस्तान में प्रॉपर डेमोक्रेसी होती तो ये इतना अनरेस्ट ना होता। पाकिस्तान तहरीके तालिबान जो है टीटीपी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। हम सब समझते हैं, हम सब जानते हैं, हमारे मुल्क चलाने वाले हर बात से, हर साजिश से आगाह हैं। सिर्फ एक बात में जहां आके वो थोड़े से फील करते हैं कि वो आइसोलेटेड है, वो ये है कि जब हम खुद उन पे वार करना शुरू कर देते हैं। वो ये समझ रहे हैं कि ये फंडिंग कहां से आ रही है, क्यों आ रही है। आगा साहब से ये सवाल आगे बढ़ाते हुए मैं जरा आगा साहब से पूछ लूं। आगा साहब, ये जो मैंने शाजिया साहबा से भी पूछा, क्या हमें अपनी आवाम को भी बताने की ज़रूरत नहीं है जो इन लोगों के प्रोपेगंडा में आते हैं, और मुख्तलिफ तरह का प्रोपेगंडा है, एक बंदूक का है, एक कीबोर्ड वॉरियर का है, जो हम आगे भी लेके चलेंगे, कि ये एक फितना है, इस फितने में हर तरह की दहशतगर्दी मौजूद है और इसमें हमारे जवान भी शहीद हो रहे हैं। ज़ाहिर फ्रंट लाइन पे हमारी फ़ौज ही होगी, और जैसे शाजिया साहबा ने कहा कि ये फ़ौज ही निशाना, पहला निशाना यही है कि पहले इनको इनकी फ़ौज को, पाकिस्तान की फ़ौज को अनस्टेबल करें। तो इसको बतौर फितना आवाम को बताने की ज़रूरत नहीं है, एजुकेट करने की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल है जी, क्यों नहीं है। मेरे ख्याल में ये सबसे अहम एक नुक्ता है जिसमें शायद हम थोड़ा सा लैग कर रहे हैं। हम घबराते भी हैं थोड़ा सा इस मामले को डिस्कस करने में। देखिए, वो ये उसकी मैं आपको उसकी दो तीन वजूहत हैं। पहली वजह तो ये है कि मामला इतने कॉम्प्लेक्स हैं। जब टीटीपी को पाकिस्तान में वापस बुलाया गया था पीटीआई के ज़माने में, उस ज़माने में कोई इतना शोर नहीं उठा जी। तब ये बात समझ आ जानी चाहिए थी कि टीटीपी को, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और उसमें अब यानी कि जो हमारे दोस्त कह रहे थे सजाद साहब कि राय नजात, राय रास्त, और उसके बाद यानी कि ज़रब अज़ब, और उसके बाद रद्दुल फसाद, इतनी हमने कुर्बानियां देकर जो एक स्पेस उनकी ख़त्म की थी वो आपने रातों रात यानी कि पीटीआई ने उनको प्लेट में रख के दे दी। तब ही हमें समझ आ जानी चाहिए थी कि ये ग्रैंड, जिसने डॉक्टर साहब कह रही है कि ये ग्रैंड चेस बोर्ड की ये खेल है। ये फंडिंग कहां से आ रही है? ये फंडिंग वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने पहले मैनिपुलेट करके एक शख्स जो कि अब जेल में है, उससे मैनिपुलेट करके इन टेररिस्ट को वापस बुलाया था पाकिस्तान में। और तब से लेकर आज तक जो दहशतगर्दी है, वो आप खुद ही थोड़ी देर पहले हमसे बात कर रहे थे, तो आपके यानी कि एक फिगर दे रहे थे कि ओवर, आप समझ सकते हैं कि 60% इंक्रीज बढ़ गए हैं। जी ठीक है। तो ये फिर ये बुलाया क्यों गया? क्योंकि पता था कि जब वो पाकिस्तान में आएंगे तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करेंगे।
پاکستان میں دہشت گردی کروانا مقصد تھا. سجاد صاحب یہ حملے ہوتے ہیں, شہید ہیں, شہید پوری قوم کا شہید ہے, ہمارے سر کا تاج ہیں وہ, لیکن ایک سمیئر کمپین, ایک گندی کمپین, غلیظ کمپین چلتی ہے, پھر ان شہداء کا مذاق اڑایا جاتا ہے, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. بڑے دکھ کی بات ہے یہ کل سے جو کچھ ہوا ہے. اور ایک خاص پارٹی, میں نام لینا چاہتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا کیمپین ہے, یہ آخر اس کا کیا مقصد ہے کہ ایک طرف بندوق کا سامنا ہے, ہمیں ایک دہشت گردی کا سامنا ہے, اور دوسری طرف اس سوشل میڈیا کی دہشت گردی کا سامنا ہے جس سے ہمارے نوجوان کا ذہن پراگندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جی بالکل ایگزیکٹلی آپ نے یہ سب ایک ہی ٹائم میں کیوں ہوتا ہے؟ وہ دہشت گردی جو ہے وہ ہمارے شہیدوں کی جانیں لے رہی ہے, جو ہمارے فرنٹیئرز پہ نوجوان کھڑے ہیں, جو آفیسرز کھڑے ہیں, اور دوسری طرف یہ بھی ایک دہشت گردی ہے جو سوشل میڈیا پہ پھیلائی جا رہی ہے, اور یہ پاکستان کے اندر اسی دہشت گردی کے ذریعے ہیڈ ہنٹنگ ہوتی ہے جن سے بعد میں ٹیررسٹ بھی بنائے جا سکتے ہیں. ایگزیکٹلی اور یہ ایک باقاعدہ وہ درست کہہ رہی تھی ڈاکٹر صاحبہ, شازیہ صاحبہ, کہ یہ ایک انٹرنیشنل ایک گیم ہے جس کے تحت انہوں نے پاکستان کے جو پوٹینشیل 2-3 مخالف تھے ان کو اس طریقے سے بریڈ کیا ہے کہ وہ آج پاکستان کو ہر جگہ پہ زخم لگا رہے ہیں. تو بدقسمتی آج میں نے دیکھا ان کا سپوکس مین, آپ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں, ان سے جب سوال کیا گیا کہ آپ کے جو سائبر واریئرز ہیں وہ اس طرح کی ایک ملیشیس کیمپین انہوں نے شروع کی ہے مسلح افواج کے خلاف, تو انہوں نے جواب دیا کہ جی وہ تو انڈیویجولز ہیں, اور انڈیویجولز کو یہ ہر دفعہ ہوتا ہے. مطلب سوشل میڈیا کی ڈائنامزم یہ ہے کہ ہم ان کو روک نہیں سکتے, وہ باہر بیٹھے ہیں, پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں, وہ کیا ہیں. تو یار یہ اگر وہ ذمہ داری نہیں لیتے اور اگر وہ اپنی پارٹی کی طرف سے ایک پالیسی بیان جاری نہیں کرتے, اور بعض اوقات وہ پالیسی بیان جاری کر بھی دیتے ہیں لیکن ان کے وہ جو واریئرز ہیں وہ ساتھ ایک پیرلل جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں, یہ اسی طرح کی منافقت ہے جیسے افغان گورنمنٹ آپ کے ساتھ کر رہی ہے ایک منافقت کے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاکستان سے تو برادرانہ تعلقات ہیں, دوسری طرف ٹی ٹی پی کو وہ نہ صرف پال رہی ہے بلکہ ہمارے مندوب نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق 50,000 لوگوں کو تنخواہ کون دے رہا ہے, بتایا جائے. ایگزیکٹلی اور اسی طرح یہ جو سائبر واریئرز ہیں ان کے, یہ سارے فل ٹائمر ہیں, ان کو کون پیچھے سے فیڈ کر رہا ہے, کہاں سے ان کو سپورٹ مل رہی ہے, یہ کیسے کام کر رہے ہیں, بیسیکلی بہت ہی انفارچونیٹ معاملہ ہے. اور بدقسمتی سے یہ سارا کھیل مسلم نیشنلزم کے سو کالڈ نام پہ کیا جا رہا ہے. کافی کچھ وہ اس میں وہ اب آج کل لفظ آ گیا ہے کہ ٹچ آ گیا ہے, ڈیفرنٹ اسلامی ٹچ آ گیا, ادھر اسلامی ٹچ ہے, کہیں لبرل ٹچ ہے, اور وہاں اسلام آباد, وہاں افغانستان میں بھی اسلامی ٹچ ہے. جی اور یہ ہم اس کے اندر سینڈوچ ہو رہے ہیں. ٹچ ہے لیکن خواتین کی تعلیم پہ پابندی ہے. شازیہ صاحبہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, میں آپ کو بلکہ تھوڑا سا پیچھے لے جاتا ہوں کہ اب تو یہ کیمپین بڑی کھل کے ہو رہی ہے. جنرل سرفراز علی جب شہید ہوئے تب بھی بڑی غلیظ کیمپین چلی تھی, لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب دھماکے ہوتے تھے پاکستان میں, یہ طالبان دھماکے کرتے تھے ٹی ٹی پی والے اور ذمہ داری قبول کرتے تھے, تو میں ایک تاریخی بات کرنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی جو آفس بیرر تھے یا آفس ہولڈر یا آفس سے باقاعدہ بانی چیئرمین سے ہدایت تھی کہ آپ نے اظہار مذمت کا بیان جاری نہیں کرنا, اظہار افسوس کا کرنا ہے. یہ سلسلہ آج سے شروع نہیں ہوا. تو آپ کیسے دیکھتی ہیں یہ بات بڑھتے بڑھتے نرمی کرتے کرتے یہاں تک آ گئی ہے کہ ہمارے شہداء کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے اور نہ ہی شاید یہ آخری دفعہ ہے جب تک کہ قانون اپنا راستہ نہ لے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں پچھلے 5 سال سے اس کو ایز اے پروجیکٹ ڈیل کر رہی ہوں. پوری پی ٹی آئی کی اسلحہ بریگیڈ جو ہے اور وہ کس طرح سے کام کرتی ہے, کس طرح سے یہ جو سلرنگ اور گالیاں دینا, ابیوز کرنا اور ڈیفیم کرنا, کریکٹر اسیسینیشن کرنا ان کا ایک بزنس ماڈل ہے. میں پیپر آفٹر پیپر جو ہے وہ اس پر تقریباً اب ان کی تو ایک باقاعدہ کتاب بن سکتی ہے جس پہ میں اپنے بہاف پہ جتنا بھی انالیسز اس بات کا کر سکتی ہوں, اور اس انالیسز کی بنیاد پہ میں آپ کو جو بتا سکتی ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی آج یہ کہہ رہی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ہمارے نہیں ہیں یا ہم انہیں ڈسون کرتے ہیں, تو وہ اس فیکٹس کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں. فیکٹ یہ ہے کہ یہ لوگ ان کے پے رول پہ رہے ہیں, یہ لوگ ان کے ذریعے سے یورپین کنٹریز میں جا کر سوشل میڈیا یوز کرنے اور لابینگ کرنے کی ٹریننگ کرتے رہے ہیں, اور اس کے باقاعدہ ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہیں.
یہ باقاعدہ ایک پراپر میکانزم کی طرح کام کرتا ہے. ایک اوپر جو ہے جیسے ڈرگ کارٹلز میں ہوتا ہے, ایک اوپر ایک جو ہے وہ چیف ہوتا ہے, اس کے انڈر پھر اس کے اپنے ریکروٹس ہوتے ہیں, پھر فٹ سولجر ہوتے ہیں, پھر میولز ہوتے ہیں. تو انہوں نے باقاعدہ ایک پورا سسٹم بنایا ہوا ہے. اور یہ فنڈنگ پی ٹی آئی خود جو ہے اور اس کا بانی جو ہے اس نے ساری زندگی ایک تھیلا کما کے نہیں دیکھا ہے. ایک اس کی زندگی میں اور بہت سے پرنسپل فلاز ہوں گے. جو ایک فلا جو مجھے بہت ہمیشہ سے دکھائی دیتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسا بندہ جس نے اپنی 5 انگلیوں سے زندگی میں ایک لقمہ بھی کما کے نہیں دیکھا ہے, اس کی تو ساری کی ساری اپنی زندگی جو ہے وہ فورن یہ فنڈنگ آپ پہ نے چل کیا رہی ہے. بات کر دی, ٹرسٹ والا اتنا اچھا بزنس چلتا ہے, یہ آپ کے ملک میں کتنا اچھا فیشن ہے, ٹرسٹ بھی ہے, کام بھی کر رہے ہیں, پیسے بھی آ رہے ہیں. اور اس میں آپ کو یہ جو ہے آپ کو یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتی چلوں کہ وہ جو ان کا ٹرسٹ ہے جس میں وہ کینسر کے پیشنٹس کا علاج کرنے کی بات کرتے ہیں, وہاں پہ دنیا کی وہ تمام دوائیوں کی کمپنیاں جن کو دنیا میں بین کیا گیا ہے, وہ ایکسپیریمنٹ جو جانوروں پہ نہیں ہو سکتے وہ اس ہاسپٹل میں ہوتے ہیں, اور اس کی باقاعدہ رپورٹ جو ہے سبسٹینشیٹڈ باہر ہے. خیر ہم شازیہ اپنے صاحبہ, ٹاپک سے ہٹ آپ جائیں. یہ بات کر رہی ہیں, آپ ان کی یونیورسٹی, ہاسپٹل, آڈٹ کا نام تو لے کے دیکھیں, آپ کے گلے پڑ جائیں گی ان کی سوشل میڈیا کی ٹیمیں. یہ ایسے ممکن نہیں ہے. بات بالکل ٹھیک ہے. بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری پارٹی, اس کا چیئرمین اور اس کی پرسنل لائف اور اس کی تمام تر عیاشیاں جو ہیں وہ فورن فنڈنگ پہ چل رہی ہیں. اور ہم یہ بھی ٹریس کر چکے ہیں کہ وہ فورن فنڈنگ کہاں سے آتی ہے, اور ہم یہ بھی ٹریس کر چکے ہیں کہ یہ کس کے ہاتھ کا مہرا ہے. اب صرف دیکھنا یہ ہے کہ ان سے ہماری اسٹیبلشمنٹ آئینی ہاتھوں سے کس دن نمٹتی ہے. ہوا یہ کہ یہ جو بچے ہیں جن کو ہم بچے سمجھتے ہیں, آپ تھوڑی سی لاجیکل بات کریں, یہ بغیر کسی صنف کے دیکھے ہوئے, بغیر عمر دیکھے ہوئے, یہ آپ کو گندی اور بھدی غلیظ گالیاں دیتے ہیں. اور ان کو اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سے یہی سمجھتی ہے کہ یہ ڈیلوژنل ڈیرینجڈ بچے ہیں, ہمارے بچے ہیں, ہمارے بچے ہیں. یہ اب ہمارے بچے نہیں ہیں. اب جو میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہی ہوں, وہاں پہ ہائیلی فنڈڈ یعنی ہیویلی فنڈڈ فلمیں بنائی جا رہی ہیں صرف ایک ادارے کو ڈیفیم کرنے کے لیے, جس کا باقاعدہ ایک پراپر 1 کروڑ 2 کروڑ کی اس چھوٹی سی فلم کی آپ کو دیکھنے میں سمجھ آ جاتا ہے کہ اس کے پیچھے فنڈنگ ہے, اس کے اندر کریکٹر کاسٹنگ ہوئی ہوئی ہے, کرو ہے, ڈائریکٹر ہے, اور پھر اس کو سوشل میڈیا پہ آپ چلا رہے ہیں. تو یہ فنڈنگ آپ کو کہاں سے مل رہی ہے؟ یہ فنڈنگ آپ کو وہی دے رہے ہیں جو آپ کو واپس پاور میں لانا چاہ رہے ہیں. اور پاور میں آپ کو وہ کیوں لانا چاہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کو دوبارہ سے اس ریجن میں جنگ کی پراکسی بنانا چاہتے ہیں. اور بالکل, آپ پاکستان نے اس وقت ڈاٹس کنیکٹ کر دیے شازیہ صاحبہ, بالکل ٹھیک ہے. آغا صاحب, یہ شازیہ صاحبہ کی بات آگے بڑھاتے ہوئے, یہ جو ماڈل ہے, اسی ماڈل میں خود سے سوشل میڈیا کے ذریعے ان نوجوانوں کو انسینٹیوائز بھی کر دیا. اور میں شازیہ صاحبہ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اب ان سے ہمدردی کی بات نہیں, قانون کو بھی حرکت میں آنا چاہیے. جو لوگ یہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں, انکلوسیو سوسائٹی میں آپ کچھ لوگ جو آپ کی سوسائٹی سے باہر نکل جاتے ہیں, وہ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں, تو قانون اپلائی کر کے انہیں پھر سوسائٹی میں شامل کیا جاتا ہے, سزا دی جاتی ہے انہیں. تو یہ کب ہوگا؟ یہ بہت اچھا کویشچن آپ نے کیا. یہ کویشچن تو آپ اور میں اور سب لوگ کس سے کریں گے؟ ریاست سے کریں گے. جی, ہمارا تو سوال ریاست سے ہی ہے. ایگزیکٹلی. اور جیسے کہ اپنے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا ہے کہ یہ بہت لیٹ ہو جائے گا. اگر دیکھیں وہ جس طرح ہمارے شہداء کے اپنا کو ڈسگریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور جس طرح آپ نے اپنے جنرل سرفراز والے واقعے سے لے کر اور ڈاکٹر صاحبہ نے اور اپنے سجاد انور صاحب نے آج تک کا جو ذکر بتایا ہے, اور خاص کر یہ میر علی والا جو یعنی کہ جو کل حادثہ ہوا ہے, اس کے بعد جو ان کی سلر بریگیڈ, جو ڈاکٹر صاحبہ نے بڑا پیارا لفظ استعمال کیا, سلر بریگیڈ لانچ ہوئی ہیں اور پاکستان آرمی کو ڈسکریڈٹ کرنا چاہ رہی ہے. میرا خیال ہے کہ انف از انف ناؤ, کہ بہت ہو گیا ہے. اور اب شہداء تک بات آ گئی ہے. اب ہمارے گھروں میں جو میتیں ہیں, جو عزت والی میتیں ہیں, ان کو گالیاں تک کی نوبت آ گئی ہے. تو اب بس ہو جانی چاہیے, کوئی ایکشن لیا جانا چاہیے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں سکندر اعظم نے جو اس کا آخری خطاب کہہ سکتے ہیں, کیونکہ جب اس کو تیر لگ گیا تھا, تھوڑا سا چھوٹا کیجئے گا, میں نے آپ سے اور سوال کرنا ہے. ملتان میں, تو اس کے بعد اس نے جو تقریر کی تھی اپنے کمانڈرز کو, اس کا میں کرسٹ آپ کو بتاتا ہوں. اس نے کہا تھا کہ جو قومیں اپنے سپاہی کو بھول جاتی ہیں, تاریخ ان قوموں کو ہمیشہ کے لیے بھول جاتی ہے اور ان کا نام نہیں رہتا ہے. یہ سکندر اعظم نے کہا تھا. اور آج میرے سپاہی کے اوپر یعنی کہ میرے سپاہی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, چاہے وہ 9 مئی ہو, چاہے وہ مونومنٹس ہوں شہداء کے,
ٹارگٹ پہ کون ہے؟ صرف میرا سپاہی. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ 2014 میں پارلیمنٹ پہ جو حملہ ہوا اور پی ٹی وی پہ جو حملہ ہوا وہ بھی ریاست کی بلڈنگز تھی. یہ معاملہ وہاں سے شروع ہونا چاہیے, وہاں سے ایگزیکٹلی. اور آگے ختم کہاں پہ ہوا؟ 9 مئی کو ہوا, میاں والی کے اپنے مونومنٹ کو جس تباہ کیا گیا اس پہ ہوا, جس طرح جی ایچ کیو پہ حملہ کیا گیا اس پہ ہوا. سمپلی بات یہ کہ ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے اس کو میں بات کر کے ختم کروں گا اپنی بات. دیکھیں جی, یہ واقعی دس از اے بگ پراکسی. اگر آپ دیکھا جائے تو سی پیک بند کر دیا گیا جب یہ شخص آیا. جی بالکل ٹھیک ہے, بالکل. اور اس کے بعد آپ نے ایک بات اور بھی آپ کا ملک ڈیفالٹ پہ پہنچ گیا. ایگزیکٹلی. تمام جو پاکستان کے اپنا ممالک سے دوستیاں تھیں ان کو خراب کیا گیا, چاہے وہ ترکی کی فرمیں تھیں, چاہے وہ چائنا تھا, چاہے وہ سعودی عرب تھا, چاہے وہ یو اے ای تھا. تمام جو ہمارے دوست ممالک ہیں, جو ہمارے یعنی کہ دوست ممالک نہیں, وہ ہمارے بھائی ہیں, ہمیشہ ہمارے لیے کھڑے ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ان کو ٹارگٹ کیا گیا اس زمانے میں, پی ٹی آئی کے زمانے میں. اس کا مطلب یہ ہے لیکن ایک سوال میں اور کر لوں آپ سے, ایک سوال میں اور کر لوں, وہی سوال لے کے, یہ جو موقف پہ موقف بدلنا ہے اس میں میں آگے بھی بات کو آگے بھی لے کے آؤں گا کہ جب پرویز مشرف تھے تو ہم حامی تھے پرویز مشرف کی پالیسی کے افغانستان میں, وہ آپ نے وہ انٹرویو بھی سنا ہوگا. پھر جی ہم طالبان کے بھی وہ حامی ہو گئے بانی چیئرمین, اور اس کے بعد پھر میں نے آپ کو بتایا اظہار افسوس ہوتا تھا, اظہار مذمت نہیں ہوتا تھا آپ کے فوجی جوان اور پولیس والے جب شہید ہوتے تھے. اور آج بات مذاق تک آ گئی ہے. کیا یہ اصل ایشوز سے توجہ ہٹانے کی جو ہے کوشش ہے, ایک کانسپریسی ہے, اور یہ کہ اب کے پی میں جو حکومت بن گئی ہے اب وہ ہو نہیں رہی, کرپشن پچھلی اور آج کی نااہلی جو ہے اس کی وجہ سے نیا سٹیج گھڑا جا رہا ہے, نیا سے نیا سٹیج بنایا جا رہا ہے کہ عوام کی توجہ اور طرف لگی رہے؟ نہیں, میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. اچھا, عوام کی توجہ کو ہٹانا مقصد نہیں ہے, مقصد پر پاکستان کو ٹارگٹ کرنا ہے, فوکسڈ ہے. جو پراکسی ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ فوکسڈ ہوتی ہے. یہ شخص ہمیشہ سے پاکستان کے خلاف ایک پراکسی رہا ہے. آپ یعنی کہ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ سی پیک شروع جب ہوا ہے, سی پیک شروع ہوتے ساتھ اس کی گورنمنٹ کے پی کے میں تھی. سی پیک کے پروجیکٹ کے پی کے میں آپ کو یاد ہو, میں آپ سے یہی سوال پوچھ رہا ہوں انفیکٹ کہ اب بھی کے پی کے میں گورنمنٹ ہے, اور جی احتجاجی سیاست جی ہم کریں گے, سڑک گرم کریں گے, یعنی عوام کی اصل ایشو سے توجہ ہٹائیں گے. ابھی پچھلی گورنمنٹ کے 500 کچھ سکول جو گھوسٹ سکول آپ نے جب کرپشن کی بات کی, میں وہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی تو آخر توجہ ہٹانے کی انہوں باتیں نے ہیں. اربوں روپے, بخیر 290 ارب روپے سے اوپر خرچ کیے کہ جی ہم نے جو ہے ایجوکیشن ایمرجنسی لانچ کی ہے اور ہم نے تعلیم دے رہے ہیں. پتہ چلا کہ سینکڑوں سکول میں 700 کچھ سکول بند ہیں. جی بالکل, گھوسٹ سکول ہیں. اور میں ابھی پڑھ کے آ رہا ہوں کہ وہ جو ہیلتھ کارڈ جس کا بڑا شور مچایا جاتا ہے, اور وہ ایک بچی کا 20 دفعہ آپریشن ہوا ہے جی, وہ ریکارڈ جی بڑا آپ نے یاد کرایا. اور ایک کیا مزے کروائے ہیں, کیا کرپشن ہوئی ہے. ایک ہسپتال میں روز میرے خیال میں 70 آپریشن ہوئے ہیں ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں. جی لیکن میں اس کو کنیکٹ کرتا ہوں. آپ دیکھیں کہ جب سے عمران خان صاحب ایمرج ہوئے ہیں, جب سے ان کا لاہور کا جلسہ ہوا ہے, تب سے لے کر اب تک وہ سراپا ڈی سٹیبلائزیشن ہے پہلے دن سے آج تک. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ وہ اسی لیے آئے ہیں. اچھا, ڈی سٹیبلائزیشن آف کنٹری, اور ڈی سٹیبلائزیشن آف پالیٹکس کا مطلب ہے ڈی سٹیبلائزیشن آف اکانومی. آپ کا ملک سیدھا ہو ہی نہیں سکتا. ابھی آپ کو میں 2-3 مثالیں دیتا ہوں. جب وہ پاور میں تھے, اقتدار میں تھے, اس وقت بھی وہ دھرنا پالیٹکس کر رہے تھے کہ میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں, یہ کروں گا وہ کروں گا, اور ان کا سارا جو ابلاغی ایک مشینری تھی وہ بدتمیزی اور طوفان ابلاغی مشینری میں وہ 30 سال آگے ہیں. اچھا, اس کے بعد کیا ہوا؟ اب وہ جیل میں ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کا میسیجنگ کیا آ رہی ہے؟ علی امین گنڈاپور اگر اپنے صوبے کے فنڈز کے لیے پرائم منسٹر سے ملتا ہے تو اس کو بلا کے کہتا ہے کہ تم نے فوٹو سیشن کیوں کروایا ان کے ساتھ. تو وہ ابھی بھی اس کے اندر اس قدر زہر ہے اس پی ٹی آئی کی پالیٹکس کے اندر کہ وہ ان اینڈڈ ایک سٹرگل ہے ان کی, جو کہ کبھی ختم نہیں ہوگی. اس کے نتیجے میں پاکستان کی ایسی کی تیسی وہ پھیرنا چاہتے ہیں, اکانومی کی, پالیٹکس کی. میں صرف ان کے عزائم بتا رہا ہوں.
اچھا ابھی آپ نے بات کی کہ وہ مذمت نہیں کرتے تھے, کہتے تھے کہ افسوس ہے. اب میں ریکارڈ پہ لایا ہوں, یہ میں آئی وٹنس ہوں, یہ میں نے خود سنا ہوا ہے, میں اس لیے میں نے یہ بات ریکارڈ پہ لایا. میں اس کا ایک پیرلل ڈرا کر کے بتاتا ہوں کہ انہوں نے طالبان کے بارے میں جب بھی کوئی کویسچن کرتا تھا تو کہتا تھا میرا آپ سے ایڈیولوجیکل ایک میں آپ سے اختلاف میں اگلی بات کر لیتا ہوں, پھر میں اگلا سوال کرنا میں نے کہ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ میرے ننیال جو ہیں نا, وہ جو لڑنے والے ہیں وہ اصل میں میرا ننیال کی لڑی ان سے ملتی ہے. آپ کو یاد ہوگا اس نے گلوریفائی کیا تھا, ایک کتاب بھی لکھی تھی کہ یہ جو قبائلی ہیں یہ تو کبھی کسی سے ابھی بھی کہتے ہیں. تو آپ کی رشتہ داری کسی سے بھی ہو تو اس کو لائسنس ہے کہ وہ دہشت گردی کرے گا. اچھا میں دوسری بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں 9 مئی ہوا, جس طرح سے اس وقت مذمت نہیں کی, ابھی اس سے کئی لوگوں نے کہا کہ آپ مذمت کریں 9 مئی کی, تو اس نے کہا جی کہ وہ لوگ کہاں جاتے اگر مجھے کمانڈوز پکڑ دے. وہ مذمت وہ ایک فاشسٹ تھنکنگ ہے, اس کی فاشسٹ فریم آف ریفرنس ہے, اسی طرح کا جس طرح کا ہمارے پڑوسی ملک سے جہاں سے ہمیں آگ کے انگارے آ رہے ہیں ادھر بھی فاشزم ہے, ادھر کون سی ڈیموکریسی ہے. تو یہ ہم فاشزم کو بھگت رہے ہیں جس کے پیچھے ایک سو کالڈ اسلامی نیشنلزم ہے, یہ بھی بڑا ہمارے پاکستانی عوام, ہیروئزم ہے, سیلیبریٹی ہے, ہر طرح کا ٹچ ہے, اور کئی ایسے ٹچ ہیں جن کا میں نیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے نام نہیں لے سکتا. شازیہ صاحبہ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اس وقت اس سال دنیا کی 60 جمہوری ملکوں میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں, اور 100 سال بعد وہی مسئلہ درپیش ہے, پاپولسٹ سیاست, اور ہر جگہ اداروں کی ڈسمینٹلنگ کا وہ جو ہے نا کہ ادارے جو ہے نا وہ ہمیں ہمارے کرتوتوں کی سزا نہ دے سکیں. ابھی 2 گھنٹے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان ہے کہ اگر مجھے صدر منتخب نہ کیا گیا تو امریکہ میں خون ریزی ہو سکتی ہے. اسی طرح مختلف ممالک ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا, 60 ملکوں میں پاکستان سمیت, بنگلہ دیش, انڈیا سمیت انتخابات ہونے جا رہے ہیں. تو ورلڈ اوور بھی یہ پاپولر سیاست کا جو معاملہ ہے نا پوری دنیا کی جمہوریتوں کو درپیش ہے. کیسے دیکھتی ہیں؟ اور یہ جو کے پی کے کا معاملہ ہے اس میں جو کرپشن ہے, نااہلی ہے, اور جب اب کچھ نہیں ہونے جا رہا اور پچھلی کرپشن سامنے آ رہی ہے, تو یہ سارا کچھ توجہ ہٹانے کے لیے ہے. پہلے دوسرے سوال سے شروع کر لیتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, جو 3 ہماری اسٹیٹ کے جو مین ایریاز ہیں جن پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور ہوتی ہے, ہر اسٹیٹ کو ہوتی ہے, اور ہر اسٹیٹ کا وہ ایک پرائم فوکس ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں اس ملک کی اکانومی, اس ملک کی نیشنل سیکیورٹی اور اس ملک کی فارن پالیسی. جس دن سے یہ شخص جو ہے, چاہے یہ حزب اقتدار میں ہو یا حزب اختلاف ہو, یہ اس کا ایک ہی فنڈا رہا ہے, وہ یہ کہ یہ ان تینوں چیزوں کو اس طرح سے پیش کرے گا جس طرح سے پاکستان کی سٹیٹڈ پوزیشن نہیں ہے. اگر آپ کے تعلقات اگر ایک فورن پالیسی کے حساب سے آپ کی ڈپلومیٹک ریلیشنز 100 کنٹریز سے XYZ ہیں, تو یہ WPT کی طرف چلا جائے گا. یہ کبھی بھی آپ کی سٹیٹ کی ویلیوز کو سامنے نہیں رکھے گا. آپ کی اکانومی اس کا کبھی بھی ایشو نہیں رہی ہے. اکنامکلی یہ اس کو ڈی سٹیبلائز ہمیشہ سے کرنا چاہتا تھا. اکانومی اس سے خود بھی نہیں سنبھالی گئی, اکانومی اس سے اپنی پرسنل بھی نہیں سنبھالی جاتی ہے. نیشنل سیکیورٹی اس کے بس میں ہی نہیں ہے. کے پی کے میں اس نے سب سے زیادہ گورنمنٹ جو ہے اس کی گزری ہے, اور کے پی کے اس وقت اگر کوئی لاجیکلی سوال کرے تو مرر امیج ہے اس کی گورننس کا, اس کے پرنسپل کا, اس کے صلاح الدین ایوبی ہونے کا, اس کے ارطغرل ہونے کا. تو جو لوگ نائیو ہیں ان کو تو یہ صلاح الدین ایوبی ہونے کا چورن بیچ سکتا ہے, لیکن یہ سین مائنڈز کو یہ نہیں بتا سکتا ہے. ہمیں پتا ہے کہ تم نیو لبرل, نیو کولونائزر, نیو کون ہو, شدید کیپٹلسٹ مائنڈڈ ہو, تمہارا کسی صلاح الدین ایوبی یا کسی ارطغرل سے نہ ذاتی طور پہ تمہاری زندگی میں اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ریزیمبلنس ہے, نہ آئیڈیولوجیکلی کہیں ہے. تو کے پی کے کی گورنمنٹ میں ہم مرر کرتے ہیں تمہاری گورننس کو. تو ہمیں بتاؤ کہ پچھلے جتنا بھی تمہارا ٹینیور تھا اس میں تم نے کے پی کے میں کیا تمہاری اکانومی بہتر کی, کیا وہاں پہ نیشنل سیکیورٹی تم نے بہتر کی, کیا وہاں پہ موجود جو ہیں ان لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو ٹھیک کیا؟ تو وہ آپ کے سامنے ہیں. اور اس اکانومی کو بدحال کرنے کے بعد, وہاں پہ نیشنل سیکیورٹی کو ایک نیشنل مسئلہ بنانے کے بعد بات کیا کرے گا؟ وہی بزار,
وہی گھٹیا قسم کی گفتگو کہ میں سڑکوں پہ نکل آؤں گا اور میں بہت بڑا صلاح الدین ایوبی ہوں اور نعوذ باللہ نام لیتے ہوئے بھی خوف آتا ہے کہ میں یہاں مدینے کی ریاست بناؤں گا. تم ایک طرف سے فین ہو ویسٹرن ڈیموکریسی کے, دوسری طرف سے تم بات کرتے ہو اسکینڈینیوین ماڈل آف سوشل انفراسٹرکچر کی, پھر تم بات کرتے ہو چائنیز اکانومی کی. 3 ماڈل تو تم وہ اپنی تقریروں میں لے کے آتے ہو, اور ساتھ میں تم یسرب کی بات کرتے ہو کہ تم مدینے کا ماڈل لے آؤ گے. یہ پہلے تو اپنے دماغ کی کلیئرٹی ٹھیک کرو. اس نے, مجھے نہیں پتا اس نے ڈیلوژنل یوتھ کو آدھا پاگل کیا ہے یا نہیں کیا, لیکن ایک بات میں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہوں کہ اس نے ہمارے دماغ پہ بھی کوگنیٹو لوڈ اتنا بڑھا دیا ہے کہ ہم نے بھی اپنی زندگی میں اتنا ڈیرینجڈ, اتنا ڈیلوژنل آدمی نہیں دیکھا ہے. اور یہ سروائیو کیسے کر رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے دشمنوں کو ایک بہت اچھا, بہت بہترین پپٹ مل گیا ہے, جس کو صرف اس کی ذات کی تسکین کی چند ضرورتیں ہیں, اگر وہ پوری کر دی جائیں اور اس کو سامنے کسی بھی فارم اور شیپ میں ایک ہیرو بنا کر رکھ دیا جائے, وہ پورا ملک آپ کے حوالے کر دے گا کہ آپ اس کے اندر جو بھی چاہیں کرتے رہیں. اب ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. آج سے 10 سال پہلے اگر میں یہ بات کرتی کہ جی فوج کی کو سٹیبل کرنے کی, فوج کو آپ کو آرسنل اپنا فٹ پرنٹ بڑھانے کی ضرورت ہے, تو شاید لوگ کہتے کہ یہ ایک سائیڈڈ ایڈوکیشن ہے. آج یوکرین کا حال دیکھنے کے بعد اگر آپ یہ سمجھتے ہیں, اور میں نے پہلے بھی کہا کہ پورے ویسٹ نے اس کو اپنی آرم جو ہیں وہ سپلائی کیے ہیں, لیکن وہاں پہ فوجی نہیں ہے, بیٹل ہارڈن فوجی ان کے پاس نہیں ہے, وہاں پہ ان کے پاس والنٹیئرز ہیں. تو ہوا کیا ہے کہ 1/3 یوکرین آلریڈی رشیا کلیم کر چکا ہے اور کوئی ان کی مدد کو نہیں آ رہا ہے. آپ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں یہ کہہ کے کہ آپ ہمارے ایک ادارے کو, جس پہ ہماری اکانومی, ہماری فورن پالیسی, ہماری نیشنل سیکیورٹی بیس کرتی ہے, جو ہمارے سروائیول کا ایک اور ایک جو ہے وہ ذریعہ ہے, آپ اس کو ٹارگٹ کریں گے اور ہم سب اس کے لیے خاموش بیٹھے رہیں گے کہ آپ جو بھی چاہیں, اور وہ بھی صرف سلرنگ کر کے, ڈیفیمنگ کر کے, شہیدوں کا مذاق اڑا کے. میں نے ریسنٹلی ایک آرٹیکل لکھا تھا, ریسنٹلی نہیں, اس کو 6-7 مہینے ہو گئے ہیں, ایک نوجوان فوجی جو ہے اس نے اپنی جان لے لی, اور کوئی بھی ذاتی وجوہات ہو سکتی ہیں. تو پی ٹی آئی کی سلر بریگیڈ نے اس فوجی کی جان لینے کا ویپن نمبر, اس کا اپنا آفیشیل جو آئیڈینٹی نمبر, اس کا نام, اس کے گھر کا ایڈریس, اور ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ کسی بھی ماں باپ کے پاس کسی بھی نہیں, وہ تو جی بڑی ٹارگیٹڈ کیمپین ہے, اور یہ کمیونیکیشن تھیوری ہے. اگر صاحب اس پر بہت زیادہ بات ہو سکتی ہے, اور کے پی کے کی کرپشن پہ کوئی 2-3 پروگرام ہو سکتے ہیں, اور نااہلی پہ جو, اور اب جو توجہ ہٹانے کے لیے جو اقدامات ہو رہے ہیں کہ جی ہم احتجاج کریں گے, وہ اندر سے بیٹھ کے احکامات دے رہے ہیں. لیکن ہمارا تیسرا موضوع بھی ہے, وہ بڑا اہم ہے. ایک پروپیگنڈا ہے بلوچ مسنگ پرسن کا کہ جی بلوچستان سے لوگ مسنگ ہو رہے ہیں. کیا دیکھتے ہیں آپ اس میں؟ بہت سارے اوپینینز آتی ہیں, آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں جی, میں بلوچستان کو ایز اے جرنلسٹ 1990 سے ریگولرلی ڈیل کر رہا ہوں اور ٹریول بھی کرتا ہوں, اور میں ود رسپانسبلٹی بات کر سکتا ہوں, میں اس کی رسپانسبلٹی خود لیتا ہوں. 93 میں بلکہ میں نے ایک ڈیٹیل انویسٹیگیٹو رپورٹ کی تھی سندھ اور بلوچستان پہ, اور وہ بہت خوفناک رپورٹ تھی کہ 1992 کی بات کر رہا ہوں, 92-93 کی, کہ انڈیا کے جو گجرات یعنی کہ جو اس کا راجستھان ہے, وہاں سے عورتیں آتی تھیں سندھ کے راستے سے, کھکرا پار سے اور ڈیزرٹ سے, اور وہ جا کے وہاں پہ اپنا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلوچستان میں اور سندھ کے علاقوں میں سیٹلڈ ہو رہی تھیں. وہ کون تھی؟ ڈیفینیٹلی وہ انڈین را ایجنٹس تھیں. انہوں نے, میں 92-93 کی بات کر رہا ہوں, اور آپ اندازہ لگائے کہ ایک اگر وہ وہاں پہ رہی ہیں تو انہوں نے پھر ایک نسل پیدا کی ہے پوری. نہیں, میں نیریٹو بلڈنگ کی جو بات کر رہا ہوں, ادھر ہی آ رہا ہوں. بات یہ ہے کہ یہ جس کی مسنگ پرسن کی بات, فار ایگزامپل یہاں بیٹھی ہوئی ایک خاتون اسلام آباد میں مسنگ پرسن کی بات کرتی ہے, اور 3 دن بعد وہ خود مان جاتی ہے کہ جو ایران میں جو اپنا یعنی کہ آپ کیسے ٹارگیٹڈ اٹیک ہوا ٹیررسٹ کے اوپر, وہ خود مان جاتی ہے کہ جی جو لوگ ایران میں مرے ہیں ان کی فیملیز میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پہ. وہ کون لوگ تھے؟ وہ ٹیررسٹ تھے. ایران نے خود مانا ہے وہ ٹیررسٹ ہے. ایران نے اپنے وہ جو پاکستانی جو سو کالڈ پاکستانی ہے
وہ ایران کے اندر ایز اے ٹیررسٹ رہ ظاہر رہے ہے تھے. دونوں طرف یہ مسئلہ ہے, یہ ادھر بھی اس طرح کی تقریب افغانستان کرتے ہیں میں اور بھی ادھر ہے. بھی کرتے ہیں. اور میں اصل میں جو سوال پوچھنا چاہتا تھا, ہمارے سابق وزیر داخلہ آج کل وزیر اعلیٰ بلوچستان ہیں اور سابق وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب, دونوں نے ایک موقف دیا تھا کہ جب آپ ریاست سے جنگ کا اعلان کرتے ہیں, ریاست سے شکوہ ہونا اور بات ہے, وہ آپ کا شکوہ دور کرے گی, شکایت دور کرے گی, یا آپ کا شکوہ رہے گا, آپ احتجاج کریں گے, وہ اور بات. آپ کہیں میں ریاست کو ہی نہیں مانتا, اسلحہ اٹھا لیتے ہیں اور اسلحے کی بنیاد پر آپ معصوم لوگوں کو, وہ بھی تو آخر بلوچی ہیں نا, جن کو آپ اختلاف رائے پہ قتل کرتے ہیں, تو وہ انہوں نے کہا کہ بھی یہ جو ہے نا قانون, وہ پھر جنگ والا لگے گا ان پہ. تو لگنا چاہیے. تو اس بارے میں آپ کا کیا سر خیال ہے؟ میں لگنا یہ چاہیے, ادھر جیسے آپ نے کہا ہے کہ اگر ایک وہاں پہ ایک بلوچی بھی یا کوئی بھی پاکستانی اپنا شہید ہوتا ہے تو وہ کیا انسان نہیں ہے؟ اس کے رائٹس نہیں ہیں. اس کے رائٹس نہیں ہے. اچھا ایک بات میں اس کو پھر آپ کو بتاؤں, جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی, مکمل طور پہ انڈیا اپنے تمام ریسورسز اور سورسز کے ساتھ بلوچستان میں 1990 سے ایکٹیو ہے. یہ آپ کو بات وقت بتائے گا کہ جو میں 92-93 کی بات کر رہا ہوں وہ انفاؤنڈڈ نہیں ہے. جی بالکل ٹھیک بات. اور اپنا یادیو والا اسٹیٹمنٹ تو آپ کے سامنے ہے, وہ بھی اس نے بھی سچ پورا نہیں بتایا ہے. سچ تو یہ ہے کہ 92-93 سے اس میں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے ڈائریکٹلی. ہمارے پاس وقت تھوڑا, میں شازیہ صاحبہ کو لے لوں پھر سجاد صاحب سے پوچھوں گا. شازیہ صاحبہ یہی سوال میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ جب آپ سٹیٹ کو مانتے ہی نہیں, ہتھیار اٹھا لیتے ہیں, اور جو لوگ سٹیٹ کو مانتے ہیں, محب وطن ہیں, آپ ان کو شہید کرتے ہیں, تو کیا سٹیٹ آپ کا ہاتھ نہیں روکے گی؟ پھر آپ کے رائٹس تو جنگ والے ہو گئے نا, آپ تو جنگ کر رہے ہیں سٹیٹ سے. اور دوسری بات, میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات ایک اور بھی ایڈ کر دوں, میں فیس بک پہ چیک کرتا ہوں, وہ جو خاتون ہے مہرنگ, شاید ان کا نام ہے آغا صاحب, مہرنگ بلوچ, تو وہاں پر جی وہ ایک پیج چلتا ہے, وہ مہرنگ بلوچ, اور وہ نیچے آپ کے بانی پی ٹی آئی کا جو ہے وہ فوٹو بھی لگتا ہے کہ جی اس کے لائک کرتے جائیں, وہ شاید آپ کی نظروں سے بھی گزرا ہو. یہ پھر وہی کمپوننٹس, وہ ڈاٹس کنیکٹ ہو رہے ہیں؟ ذرا جلدی سے سم اپ کیجئے گا. جی بالکل, یہ جو بلوچستان کا جو مسئلہ ہے وہ بالکل یہی ہے کہ آپ اگر ریاست کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے تو پھر ریاست جو ہے اس کو پورا حق ہوتا ہے کہ وہ اس کا جواب دے, اور میرے خیال میں ریاست اس طرح سے جواب نہیں دے رہی ہے, جس کی وجہ سے یہ پرابلم اتنا جو ہے وہ بڑھ بھی رہا ہے. دوسرا اس کا ایک اور بہت بڑا پہلو یہ ہے کہ بلوچستان کے ساتھ ہمارا بارڈر لگتا ہے سستان بلوچستان کا, ایران کا, اور یہ جو انسرجنس ہے یہ کراس بارڈر ہو رہی ہوتی ہے. یہ جو اینٹیز ہیں, میں تو ان کو بلوچ بھی نہیں کہوں گی, کیونکہ کوئی بھی ملک دشمن جو ہوتا ہے. شازیہ صاحب, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کی شرکت کا. میں دونوں مہمان آغا صاحب کا اور سجاد انور صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہوں. آج کے لیے ناظرین اتنا ہی. اپنے میزبان توصیف احمد خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.